ہاں جی، یہاں تک میں امید کرتا ہوں کہ الحمدللہ بالکل کلیئر ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ یہی بیس ہے. ماضی آپ کو سمجھ میں آ گیا، جملے کی کنسٹرکشن سمجھ میں آ گئی آپ کو، تو آگے آپ فعل مضارع پڑھیں گے، یعنی حال اور مستقبل پڑھیں گے، اور مزید افعال پڑھیں گے، تو صرف ریفرنسز میں ان کے دیا کروں گا. باقی یہ چیزیں اس امید کے ساتھ کہ یہ آپ کو کلیئر ہے الحمدللہ. کل جو میں نے آپ کو ایگزامپل لاسٹ میں دی تھی، اس کی ایک ایگزامپل میں آپ کے سامنے اور رکھوں گا کہ جب جملہ فعلیہ میں آپ کا فاعل اسم ظاہر ہوتا ہے تو فعل ہمیشہ واحد آتا ہے، چاہے فاعل آپ کا واحد ہو، مثنیٰ ہو یا جمع ہو. اس کی جمع کی ایگزامپل ایک آپ کے سامنے آ گئی تھی، اور ایک ایگزامپل میں آپ کے سامنے اور رکھتا ہوں. چھوٹے چھوٹے جملے میں بولتا ہوں، آپ نے مجھے بتانے ہیں. جلسہ کیا ترجمہ ہوگا؟ وہ بیٹھا. جلسہ وہ بیٹھا. جلسا وہ دونوں بیٹھے. جلسو وہ سب بیٹھے. جلست وہ بیٹھی. جلستا وہ دونوں بیٹھیں. جلسنا وہ سب بیٹھیں، وہ بیٹھیں. ٹھیک، 6 جملے آپ کے سامنے موجود ہیں. ان 6 کے 6 جملوں میں آپ کا فاعل ضمیر کی صورت میں موجود ہے. ٹھیک، اس میں واحد مذکر غائب کی ضمیر، مثنیٰ مذکر غائب کی ضمیر، جمع مذکر غائب کی ضمیر، واحد مؤنث غائب، مثنیٰ مؤنث غائب اور جمع مؤنث غائب. اب میں اس کو ظاہر کرنا چاہتا ہوں. آدمی بیٹھا. جلس الرجل، آدمی بیٹھا. جلس الرجل، 2 آدمی بیٹھے. ہاں جی، 2 آدمی کی عربی کیا ہوگی؟ مثنیٰ. پھر آ گیا واحد. مثنیٰ بنانے کا طریقہ رجل سے رجلانی. ٹھیک ہے، تو یہ آپ کا فاعل ہے نا حالت رفع میں. اب ظاہر ہو گیا تو فعل واحد استعمال ہوگا، فعل جلسہ ہی استعمال ہوگا. جلسر رجلانی، 2 آدمی بیٹھے. پھر اگر کافی آدمی بیٹھے ہوں تو جلسر رجال، رجل رجلانی رجال، اس کی جمع مکسر استعمال ہوگی. اچھا، عورت بیٹھی، ایک عورت بیٹھی. چلیں یہ بھی ایک فرق اور ذہن میں آ گیا. دیکھیں یہاں الرجل میں نے استعمال کیا آدمی بیٹھا. اگر میں نے کہنا ہوتا نا کہ ایک آدمی بیٹھا یا کوئی آدمی بیٹھا تو پھر وہ نکرہ معرفہ والا چکر وہ بھی ذہن میں ہوگا. جلسہ رجلن، ٹھیک ہے، کوئی 2 آدمی بیٹھے جلسہ رجلانی، اور کچھ مرد بیٹھے جلسہ رجالون. اب میں کہہ رہا ہوں ایک عورت بیٹھی. جلست امرأتن، ابھی نکرہ کوئی عورت بیٹھی. ٹھیک ہے، آپ خبر دیتے ہیں کوئی عورت بیٹھی تھی وہاں، تو جلست امرأتن. کوئی 2 عورتیں بیٹھی، فعل آپ کا واحد ہی لگے گا. جلست امرأتانی، اور کچھ عورتیں بیٹھیں جلست نساء. کلیئر ہو گیا جی؟ جملہ فعلی میں جب آپ کا فاعل اسم ظاہر ہوتا ہے تو فعل ہمیشہ واحد استعمال ہوتا ہے، مذکر مؤنث کا خیال رکھا جاتا ہے. اس میں ایک چیز آپ کو آج انشاءاللہ تعالی پتہ چلے گی کہ یہ رجالن اور نساؤن یہ جمع تو ہیں. کون سی جمع ہے؟ جمع مکسر ہے.
ٹھیک ہے. جمع مکسر کے حوالے سے یہ میں نے ایگزامپل اس لیے آپ کو دیا ہے کہ ہم نے بالکل سادہ طریقے سے اس کو لے کے چلنا ہے. پہلے کچھ ٹیکنیکل چیزیں آج ہی آپ کے سامنے آ جائیں گی انشاءاللہ, اس میں آپ کو پھر یہ بتاؤں گا. ایگزامپل میں نے اس لیے دی ہے, مینشن میں کروں گا کہ یہاں پر ہمارے لیے ایک پاسبلٹی اور ہوگی, یعنی آپ کا فاعل کا جمع مکسر ہونا یا جمع سالم بھی ہو سکتا ہے ڈیفینیٹلی. جیسے میں کہتا ہوں کہ مسلمان آیا, مسلمان بیٹھا, چلیں جلس المسلم, جلس المسلمانی, جلس المسلمون, جلست المسلمۃ, جلست المسلمتان, جلست المسلمات. تو آپ کا فاعل جمع مکسر بھی ہو سکتا ہے, جمع سالم بھی ہو سکتا ہے. اب اگر جمع مکسر ہوگا تو ایک خاص چیز آپ کے سامنے آئے گی, وہ انشاءاللہ تعالی اب ہم اس کو سٹارٹ کرنے لگے. اس پوائنٹ کو آپ نے باہر ذہن میں رکھنا ہے. لیکن جملہ فعلیہ کا اہم ترین قاعدہ پھر میں ہیڈنگ دے رہا ہوں اوپر, جملہ فعلیہ میں جب آپ کا فاعل اسم ظاہر ہو تو فعل ہمیشہ واحد آتا ہے, چاہے فاعل واحد ہو, مثنیٰ ہو, جمع ہو, البتہ جنس کا لحاظ رکھا جاتا ہے. یہ بات آپ نے اسی کو مضبوطی سے پکڑ لینا, اسی بات کو. ٹھیک, مذکر فاعل ہے, مذکر فعل استعمال کریں. مؤنث فاعل ہے, مؤنث فعل استعمال کریں. اس لیول پہ آپ نے یہ کام کرنا ہے. اچھا, دوسری بات اس میں, اگر آپ کا فاعل غیر عاقل کی جمع مکسر ہو, غیر عاقل کی جمع مکسر, جیسے میں نے ابھی آپ سے ذکر کیا تھا کہ فاعل ہمارا جمع ہو سکتا ہے. جمع کی بھی دو اقسام ہم نے پڑھی تھی, جمع سالم اور جمع مکسر. ٹھیک ہے, اگر آپ کا فاعل جمع مکسر ہو لیکن شرط کیا ہے, غیر عاقل کی, غیر عاقل کی جمع مکسر ہو اگر آپ کا فاعل, تو پھر فعل ہمیشہ مؤنث استعمال ہوتا ہے. واحد آئے گا ہی آئے گا, لیکن جنس کے اعتبار سے آپ اس سے مؤنث لائیں گے. ایگزامپل دیتا ہوں میں آپ کو. آپ نے ایک اونٹ بیٹھا ہوا دیکھا, ٹھیک ہے, ایک اونٹ بیٹھا, اس کی عربی کیا ہوگی؟ جلسہ. اونٹ کسے عربی میں کہتے ہیں؟ جمل. جلسہ جمل. دو اونٹ بیٹھے. میں اب اردو نہیں لکھ رہا, وقت بچاتے ہیں. جلسہ جملانی, کوئی دو اونٹ بیٹھے. وہ ایک اونٹ بیٹھا تھا, نکرہ لایا تھا میں, یہاں بھی میں اس کو نکرہ لایا ہوں, کوئی دو اونٹ بیٹھے تھے. ٹھیک ہے, جلسہ جملانی. اونٹ, کچھ اونٹ بیٹھے. اب دیکھیں, اب ہم نے جو قاعدہ پڑھا ہے اس کے اعتبار سے ہم اونٹ کو مذکر مانتے ہیں نا, اونٹ ہے مذکر ہی ہے ظاہر ہے, تو ہم استعمال کریں گے اس لیول پہ جلسہ جمال. ٹھیک, یہی کریں گے نا, لیکن عربی زبان میں یہ غلط ہوگا. غلطی کیا ہوگی؟ اگر آپ کا فاعل غیر عاقل کی جمع مکسر ہے, جمع مکسر یا عاقل کی ہوگی یا غیر عاقل کی ہوگی. عاقل کی تھی تو ایگزامپل آپ کے سامنے آ گئی تھی, رجالون ہم نے لگایا تھا نا, جلسہ رجالون میں نے آپ کو کہا تھا, وہ چونکہ عاقل کی جمع مکسر تھی لہذا ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہوئی, ہم نے مذکر کے لیے مذکر لگایا, مؤنث کے لیے مؤنث لگایا. لیکن اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کا فاعل غیر عاقل کی جمع مکسر ہے. جب غیر عاقل کی جمع مکسر آپ کا فاعل ہو جائے گا تو پھر فعل آپ مذکر نہیں استعمال کر سکتے بلکہ مؤنث استعمال کریں گے. تو اس کا صحیح جملہ کیا بنے گا؟ جلست جمال. اور قرآن مجید میں یہ چیز آپ کو بہت ملے گی, ذہن میں رکھیے گا, بہت جگہ پہ آپ کو ایگزامپل ملیں گی. پھر آپ کے ذہن میں یہ آئے گا کہ فاعل تو ہمارا مذکر تھا لیکن فعل مؤنث کیوں لگا؟ تو پھر یہ پوائنٹ آپ کے ذہن میں آئے گا, اچھا یہ اب فاعل جو ہے ہمارا یہ غیر عاقل کی جمع مکسر ہے, اس لیے فعل مؤنث استعمال ہوا ہے. صرف دو باتیں آپ یہ یاد رکھ لیں تو آپ کا انشاءاللہ تعالی فعل کور ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی. نمبر ایک,
اگر آپ کا جملہ فعلیہ میں فاعل اسم ظاہر ہو تو فعل ہمیشہ واحد آتا ہے، جنس کا لحاظ رکھا جاتا ہے، مذکر کے لیے مذکر، مؤنث کے لیے مؤنث. آپ نے میکسیمم جملے جو ٹرانسلیٹ کرنے ہیں وہ اسی اصول کے تحت کرنے ہیں. صرف ایک آپ نے فرق رکھنا ہے. آپ دیکھیں کہ اب آپ کا فاعل غیر عاقل کی جمع مکسر بن گیا، آپ کا فاعل غیر عاقل کی جمع مکسر بن رہا ہے، تو اس کے لیے آپ فعل جو ہے وہ مذکر کی بجائے مؤنث استعمال کریں. بس یہ ایک چیز، یہ 2 پوائنٹس آپ کو یاد رہے تو آپ کا جملہ فعلیہ انشاءاللہ تعالی مکمل. کلیئر ہے جی؟ یہاں تک اس کو پکا کر لیں، کیونکہ اب 4 چیزیں میں آپ کو مزید بتانے لگا ہوں، اور وہ 4 چیزیں آپ نے صرف سمجھنی ہے. آپ کو بے شک بھول جائیں وہ کوئی بات نہیں، لیکن آپ نے سمجھنی ہے. قرآن مجید جب آپ پڑھیں گے اور آپ کے سامنے جملہ فعلیہ مختلف آئیں گے، آج ہی بلکہ اس کی ایگزامپلز میں آپ کو دوں گا، تو اس میں آپ کو حیرانگی ہوگی کہ یہ کیا ہوا. تو اس وقت یہ 4 باتیں جو اب میں آپ کو بتانے لگا ہوں یہ آپ کو مدد دیں گی انشاءاللہ تعالیٰ. آپ کہیں گے اچھا یہ تھا تو یہ ہے. ٹھیک، یہاں تک میں پھر امید یہ سے میں اس لیے زور دے رہا ہوں کہ ہمارا جملہ فعلیہ بس ان 2 باتوں کو یاد رکھنے پر ہی مشتمل ہے. فاعل کے اعتبار سے اگر آپ کا فاعل اسم ظاہر ہے واحد مذکر مؤنث کے فرق کے ساتھ، ہاں اگر آپ کا فاعل جمع مکسر ہے غیر عاقل کی تو فعل مؤنث استعمال کریں گے. الحمدللہ یہاں تک کلیئر ہے. 4 صورتیں ایسی ہیں عربی زبان میں، 4 صورتیں. کتنی ہیں؟ 4. 1 2 3 4، تاکہ عادت آپ کو یاد ہو جائے. 4 صورتیں ایسی ہیں جن میں آپ فعل کو مذکر یا مؤنث دونوں طرح سے استعمال کر سکتے ہیں. بات فالو کر رہے ہیں نا؟ 4 صورتوں میں آپ فعل کو مذکر یا مؤنث دونوں طرح سے استعمال کر سکتے ہیں. آپ کے لیے جائز ہے. قرآن مجید میں آپ کو بے شمار ایگزامپلز اس کی ملیں گی، اور میں بھی آپ کو ایگزامپلز دوں گا تو بات انشاءاللہ تعالی کلیئر ہو جائے گی. پہلی صورت، آپ کا فاعل عاقل کی جمع مکسر ہے تو آپ فعل کو مذکر بھی لا سکتے ہیں اور مؤنث بھی لا سکتے ہیں. وہی ایگزامپلز آپ کے سامنے رکھتا ہوں. جلسہ رجل والی، ٹھیک ہے. جلسہ رجل، ایک آدمی بیٹھا. جلسہ رجلانی، کوئی 2 آدمی بیٹھے. جلسہ رجال، کچھ آدمی بیٹھے. ہمارے پڑھے ہوئے قواعد کے مطابق جملہ بالکل ٹھیک ہے. ہم نے مذکر کے لیے مذکر فعل استعمال کیا. اگر یہاں غیر عاقل کی جمع مکسر ہوتی تو ہم یہاں پر مؤنث کر دیتے. یہ 2 باتیں ہم پڑھ چکے ہیں. اب یہ صورت ہے آپ کی. اب آپ کا فاعل غور کریں کس کی جمع مکسر ہے؟ عاقل کی جمع مکسر ہے. ہم نے یہی کام کرنا ہے، ہم نے مذکر کے لیے مذکر استعمال کرنا ہے، لیکن غیر عاقل کی جمع مکسر ہے، لہذا ہمارے پاس پاسبلٹی ہے جلست رجالن بھی ٹھیک ہے. بس یہ پوائنٹ تھا. کچھ اونٹ بیٹھے تھے، وہاں پر آپ کے لیے جلسہ جمالن کہنا صحیح نہیں تھا، وہاں آپ نے جلست ہی کہنا تھا کیونکہ وہ غیر عاقل کی جمع مکسر ہے. اب یہ آپ کی عاقل کی جمع مکسر ہے تو آپ کے پاس دونوں پاسبلٹیز ہیں. آپ جلسہ رجالن بھی کہہ سکتے ہیں اور جلست رجالن بھی کہہ سکتے ہیں.